ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کو بغیر کپڑوں کے دیکھنا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بیوی کو بغیر کپڑوں کے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے، اس سے ملتا ہے، اس سے جماع کرتا ہے تو اس کا بیٹا ڈینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اس میں تم جس طرح چاہو آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سبقت فرماتے تو میں کہتی مجھے بھی پانی دیجیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کا حصہ نہیں بنے تو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ نہاتے وقت میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ برتن سے پانی لینے میں آگے پیچھے ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میرے سطر کی طرف دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سطر کی طرف دیکھا۔ یہ سب میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسے جانکاریاں ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، لیکن ہماری اکثریت اس سے لا علم ہے، کیونکہ دینی کتب ہم پڑھتے نہیں اور عالم دین سے پوچھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور حق بات جو قرآن مجید میں کھل کر بیان کیا گیا ہے، میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا جائز ہے۔ البتہ شرمگاہ کی طرف دیکھنا خلاف ادب اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ خاص جماع کے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھے ہونے کا امکان ہے، ہو سکتا ہے بچہ اندھا ہو۔ بالکل برہنہ یا بالکل ننگے ہو کر بھی صحبت نہ کرے، ورنہ بچے کی بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیجئے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرنا، اسے منانا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جو پیار سے اپنی عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے بدن میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب عورت سے مباشرت کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جس بال پر سے پانی گزرتا ہے، بہتا ہے، اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو، کیسی سرد رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعہ کو شرعی تقاضا پورا کرنا
اور غسل کرنے کی ترغیب اسی لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو اور خواہش نفس سے اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دل جمعی حاصل ہو۔ بہترین بیوی وہ ہے جو سونے کے کمرے میں اپنے حسن و جمال سے شوہر کو مسحور کرے، خوش کرے اور بستر میں اپنے پیار، محبت اور دلکش سے اسے جکڑ لے کہ وہ ہر اعتبار نہیں ہر دن اسی کا دیوانہ بنا رہے، دوران صحبت اس کے مقصد پر نگاہ رکھے اور پھر اس کی پسند کے بہتر انداز میں اپنے آپ کو اس کی سپرد کر دے، نرم گفتگو کرے، اس کی رغبتوں اور چاہتوں کو پورا کرتے ہوئے اسے سیر کر دے، کبھی بھی اس کے بستر پر جانے سے نہ رکے۔ اگر وہ اس کے ساتھ مقابلے کا خواہش مند ہو تو قطعاً نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب شوہر بیوی کو اپنی طبیعت تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہے، چنانچہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاوند بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، اس کے پاس چلی جائے، خواہ وہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے بھرا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کہہ رہی تھی، اے امیر المؤمنین، میں اس کے لیے نہیں اور نہ یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ یہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اسی لیے آپ نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو ترشوا لے، کاٹ لے اور ناخن اتار لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو اس نے کہا، اب اپنی بیوی کے سامنے آ جاؤ۔ بیوی نے دیکھا تو خود بخود حیران رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی۔ جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، اللہ کی قسم انہیں یہ پسند ہے کہ تم ان کے لیے آراستہ پیراستہ رہو، جیسا تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے لیے ہی بنی سوری رہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جماع یعنی صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کہ غذا کی۔ ایک مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر پر سونا افضل ہے، بہتر ہے کہ مقصد ہم بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس آنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچاؤ اور اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو مجھے عطا کرے۔ اگر میاں بیوی کے اس تعلق میں اولاد کا فیصلہ کر دیا گیا
تو شیطان کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شوہر اپنی بیوی کی مرضی کے بغیر زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی مدت تک اس سے دور رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا، ایک دوسرے کے سطر یعنی شرمگاہ کو دیکھنا گناہ نہیں، لیکن نہ دیکھنا بہتر ہے۔ شرمگاہ دیکھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور نسیان یعنی بھولنے کا مرض پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اکٹھے غسل کرے تو بہتر ہے کہ سطر ڈھانپ لے تاکہ اس پر دوسرے کی نگاہ نہ پڑے۔ میاں بیوی دونوں ایک حمام میں بیک وقت غسل کر سکتے ہیں، مگر دونوں کے سطر ڈھکے ہوئے ہوں تو بہتر ہے، اچھا ہے۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بعض ازواج مطہرات کے ساتھ ایک ہی وقت میں غسل کرنا مرکوز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقے جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔